بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے توحید کی اقسام اور فوائد میں آخری سوال ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں ما فائدۃ التوحید، ہر مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ آخر توحید کے کیا فوائد ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ہر موحد کو ان فوائد کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے توحید پر، اور دوسروں کو وہ توحید کی طرف بلائے تو اسے بلانے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم ہو کہ توحید کی کیا سب سے بڑے فوائد ہیں جو ایک مسلمان کو ملتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے بڑا فائدہ ہے توحید کا الامن فی الآخرہ من العذاب المؤبد، کہ اگر کوئی آدمی توحید پر مرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے، سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ کافروں میں اور موحدوں میں فرق ہوگا کہ اگرچہ کہ وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں چھوڑے گا، بلکہ حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے دل میں ایمان ہوگا، توحید ہے، ذرہ برابر بھی ان کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالنے کا حکم دے گا اور انہیں نکال لیا جائے گا، جس کی تفصیل بخاری وغیرہ کے اندر مذکور ہے کہ جب انہیں نکالا جائے گا تو بالکل وہ کوئلے کے مانند ہوں گے، اور ایک نہر ہے نہر الحیات، زندگی کی نہر، اس میں انہیں ڈبویا جائے گا تو وہ ایسے ان کا گوشت اگے گا جیسے کوئی پودے اگتے ہیں پانی سے، اس طرح سے ان کے جسم اگیں گے، بالکل ان کو درست کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو سب سے بڑا فائدہ توحید کا یہ کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں موحدوں کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے توحید کو حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کو کبھی بھی جہنم سے خارج نہیں کرے گا۔ خالدین فیہا ابدا، قرآن میں بار بار اس کو دہرایا گیا ہے کہ شرک کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی اس پہ مر گیا تو جہنم سے کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی حال میں اسے خارج نہیں کیا جائے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ اب صرف سوچئے، انسان سوچ کر کے ہی مایوس ہو جائے گا۔ مشرکوں کو مایوس کر دیا گیا ہے کہ اب نجات کا کوئی راستہ نہیں، چاہے وہ نبی کے والد ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، خارج جہنم سے کسی کو نہیں کیا جائے گا۔ کوئی مشرک ایسا نہیں ہوگا جسے جہنم سے باہر نکالا جائے، یعنی مشرکوں کے لیے ہمیشہ کی مایوسی ہے۔ اور توحید کا فائدہ یہ ہے کہ توحید پرستوں کے لیے امید ہمیشہ ان کے پاس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی وجہ سے انہیں جہنم سے نکالے گا، ہمیشہ نہیں چھوڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ توحید پر مریں۔ اب توحید پر مرنے کے لیے توحید کی تفسیر انہیں معلوم ہونی ہے کہ وہ کہیں مرتد نہ ہو گئے ہوں، اسلام کا مذاق اڑا کر کے اسلام سے خارج نہ ہو گئے ہوں، یا رسول کی توہین نہ کر دی ہو، اللہ کی توہین نہ کر دی ہو۔ اب توحید پرستوں کے ذمے ہے، ہم سب کے ذمے ہے کہ توحید کے تفصیل کو جاننا کہ توحید کیسے ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں بھی نہیں معلوم ہے کہ توحید کی تفصیل کیا ہوتی ہے، کیسے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے، شرک سے تو شرک کی کیا شکلیں ہیں، کفر سے کفر کی کیا شکلیں ہیں، نفاق سے نفاق کی کیا شکلیں ہیں، ارتداد سے ارتداد کی کیا شکلیں ہیں۔ اس کتاب کے اندر آگے وہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اگر توحید پرستوں کو یہ علم ہوگا تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں انہیں ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ اب توحید پرستوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس تفصیل کو جانیں، ورنہ بعض ایسے مکفرات ہیں، وہ چیزیں جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ہمارے درمیان دھیرے دھیرے سرایت کر جاتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک مختصر چیز جو ہر ایک کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی اسلام کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کی کسی بھی حکم کا مذاق اڑاتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے جو کسی کی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہو یا ٹخنے کے اوپر لباس رکھنے کا مذاق اڑاتا ہو، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سنت ہے، یہ حکم ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کا مذاق اڑائے جانتے بوجھتے اس حکم کو معمولی بتانے کے لیے، وہ اسلام سے خارج انسان ہے، اگرچہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو، اگرچہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو، جب تک کہ وہ واپس سے توحید میں داخل نہ ہو اور اپنے گناہ کو نہ چھوڑے، اسلام سے خارج ہے وہ۔ اسی لیے اس اسلام سے خارج کرنے والے اعمال کی تفصیل بھی توحید پرستوں کو معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پر مرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے عذاب سے بچائے رکھتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ ہے جو شیخ کہتے ہیں والہدایت فی الدنیا، کہ دنیا میں ہدایت یافتہ صرف توحید پرست ہی ہیں۔ ہدایت
اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی نہیں دیتا ہے۔ اور ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے کہ کوئی آدمی عمل کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ثواب کا کام کر رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہدایت صرف اور صرف توحید پرستوں کے پاس ہی ہوتی۔ توحید اگر نہ ہو تو نیک عمل تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے اور ہے۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف توحید کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ ان دونوں باتوں کی کیا دلیل ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا۔ ظلم سے مراد شرک ہے، شرک کو نہیں ملایا اپنے ایمان میں۔ اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے، امان ہے، حفاظت ہے، آخرت میں حفاظت ہے عذاب سے، پریشانیوں سے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ سورہ انعام کی آیت بتاتی ہے جو توحید میں شرک نہ ملاتے ہوں وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اس کے علاوہ ہدایت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اگر کسی مسلمان کو معلوم ہو کہ کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، آپ جائیں گے اس کے پاس تو کس چیز کی تعلیم اسے دیں گے؟ کیا کہنے کے لیے آپ بولیں گے اسے؟ آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ کہیے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کا مطلب آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو وہ ہدایت پر آ جائے گا۔ اسی لیے ابو طالب کو بھی اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ آپ نے وفات سے پہلے ابو طالب کو بھی لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے کہا، اس لیے کہ اصل ہدایت تو توحید ہی ہے۔ اگر یہ ہدایت نہیں تو ہدایت ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ اسی لیے سب سے پہلے توحید کو پیش کیا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے جو شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اسی طرح سے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے بندوں کا، بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں، کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ پر ہمارا حق کیا ہے؟ ہم اللہ پر حق واجب تو نہیں کر سکتے، کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ پر کے بارے میں کہے کہ اللہ تیرے اوپر یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی فرض کرنے والا نہیں ہے، فرض کرنا اس کا کام ہے، مخلوق اس کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمارا رب چونکہ رحمان اور رحیم ہے، اس نے کچھ چیزیں خود اپنے اوپر فرض کر لی ہیں، کسی نے فرض کیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حق رکھ لیا ہے بندوں کا۔ کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ یعذب، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا من لا یشرک بہ شیئا، جو ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ حق اپنے اوپر رکھ لیا ہے، جیسے بندوں کے اوپر حق ہے کہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالی بندوں کا حق اپنے اوپر رکھا ہے خود سے فضل کرتے ہوئے کہ اگر کوئی آدمی توحید کے ساتھ دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو شیخ ذکر کرتے ہیں وہ تکفیر الذنوب، توحید کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اے انسان اگر تو آسمان کے برابر بھی گناہ لاتا ہے ویسے گناہ کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو گناہ سے بچا نہیں، گناہ لے کر کے آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس حال میں اللہ سے ملاقات کی کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بقدر اس کے لیے مغفرت کا پروانہ بھی دیتا ہے۔ یعنی گناہوں کے معافی کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو تو اسے توحید کی طرف آنا ہوگا۔ اسی لیے اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، توحید میں آ جاتا ہے، اس کے لیے کیا فضیلت ہم بیان کرتے ہیں؟ مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں اسلام لانے سے، توحید پر آنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچئے ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے یہ کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی توحید کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ توحید کی وجہ سے سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں انسان کے۔ یہ تین فائدے ہیں جو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توحید پرستوں کو ہمیشہ نار جہنم میں نہیں چھوڑے گا، اور دوسرا یہ کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔
ان فوائد کو یاد رکھیں اور ہم توحید پر آنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے توحید کے یہ فوائد ہم ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی توحید کی طرف راغب ہوں. اس لیے کہ فضائل بتانے سے بسا اوقات آدمی کا دل راغب ہوتا ہے نیکی کی طرف. یہ 3 فائدے جو شیخ نے بیان کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.